اس کے بعد جو آپ کے مقرر صاحب جن کو تعلق کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ آپ پہچانتے بھی ہیں ان کو مدرسے میں بھی الحمدللہ. تو میں تقریر میں دعوت دینے جا رہا ہوں مولانا محمد شاکر رحمانی صاحب کو. وہ آئے اور تب میں تقریر پیش کر رہا ہوں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے. مطالبہ ہجرت کا ہم سے کبھی بھی مت کرنا، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے یہیں دفن ہوں گے. قائدین ملت، نوجوان ساتھیوں، ہندو مسلم سکھ عیسائی اور بھائیوں، جب جب اس گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب جب اس گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، گردن سب سے پہلے ہماری ہی کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. نوجوان ساتھیوں، آج میں نے جس تقریر کو اپنا موضوع بنایا ہے وہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے. ہندوستانی مسلمانوں کا زوال ہو یا جمہوریت کا سوال ہو، یہ جمہوریت کے دین کے نام پر میں چاہتا ہوں آپ جیسے معتبر شخصیت کے سامنے کچھ عرض کر دوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے. یہ ایک ایسا دل خراش موضوع ہے جس پر مجھ جیسے نا طالب علم کا گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا، لیکن جب صدر صاحب کا حکم ہوا ہے تو مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ بیان کر دوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. نوجوان ساتھیوں، یہ ہمارا ملک ہندوستان جو پورے ورلڈ کے اندر مشہور ہے، مختلف زبانوں کا، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کی طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ دیش، سرسبز شاداب باغوں کا یہ دیش، سونے کی چڑیا کہلانے والا ماضی کے اندر یہ دیش، آج یہ دیش ایسے ایسے مسائل سے گزر رہا ہے کہ عقل مندوں کی عقل ہے، رہنماؤں کی رہنمائی، قائدین کی قیادت ہو، حیران اور پریشان ہے اور ہر تلاش کرنے میں ناکام ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اتنی عبرتناک ہے جس کو سمجھنے کے ساتھ پڑھنے اور ہسٹری کو کھنگالنے کی بھی ضرورت ہے. میرے دوستو، اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اس ہندوستان کے چپے چپے سے محبت ہے، یہاں کے ذرے ذرے سے محبت ہے، وطن سے پیار ہے، یہاں کے مشکلات سے، یہاں کی دشواری اور پریشانیوں سے ان کو دکھ اور درد ہوتا ہے. لیکن آج اس سب کے باوجود بڑی مشکل سے یہ کہنا پڑتا ہے، آج ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمان دہشت گرد ہے، ان کی بابری مسجد کو مسمار کر کر، رام مندر کو معمار کر کر انہیں اذیتیں پہنچائی جاتی ہے. مسلمان کے مدارسوں کو دہشت گردی اور علماء کرام اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے. مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو آج مجروح کیا جا رہا ہے. آج لاؤڈ اسپیکر مسجدوں سے اتروا کر آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. نتیجہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، آج جدھر دیکھو ظلم کی داستان نظر آتی ہے. تاریخ پڑھو، سوشل میڈیا کی دنیا ہو، جس دنیا میں جانے کی کوشش کی جائے صرف ظلم اور مظلوم قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. کیا ہمارے علماء کرام نے اس وطن کے اندر اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہم یہ مظلومیت کی زندگی گزاریں؟ ہم مظلومیت کی زندگی اس حد تک پہنچ جائے کہ ہمارے اندر بچے مسکراہٹوں سے محروم ہو جائیں گے، نوجوان بے روزگار ہو جائیں گے، بوڑھے بے سہارا ہو جائیں گے، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی شکار ہو جائے گی، عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہوگا. آج سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے کیوں نہیں نظر آتے، یہ کھوکھلی ہنسی ہنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیا ہمارے علماء کرام نے، مسلمانوں نے اس ملک کے اندر آزادی کی لڑائی نہیں لڑی؟ آئیے میں آپ کو
کو بتاتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ 1857 یا پھر 1947 کی تاریخ کو اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کا نظریہ سیاست والا نظریہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے کولکاتہ اور بنگال کی سرزمین پر لڑائی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان نواب سراج الدولہ کے بعد 1757 میں کمان سنبھالتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والے انگریزوں کو للکارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان اس شہر کے اندر انٹری مارتے ہیں۔ ان کا انٹری مارنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انگریزوں کے اندر ولولہ پیدا ہو۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب تک وہ موجود تھے تو معاملہ یہ تھا کہ انگریزوں کے اندر ایسا خوف تھا ان کے بھی مارا گیا تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ مسئلہ یہاں پر دور نہیں ہوتا، جب انگریزوں کو یہ یقین نہیں ہوا کہ ٹیپو سلطان کی روح پرواز کر گئی ہے تو ان کو کسی دور سے کسی لکڑی سے ٹچ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد محسوس کرنے کے بعد ان کے چھاتی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے ہندوستان پر راج کر لیا ہے۔ اس کے بعد جرمنی میں کاروبار کے نام پر انگریزوں نے جب اس ملک کے اندر گھسنا شروع کیا، اس وقت فتویٰ لگانے والا سر سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے یہ فتویٰ لگایا ان سے کاروبار کرنا ناجائز ہے، ان کی فیکٹری اور کمپنی میں جانا حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ ایسے وقت میں سر سید احمد علی کا فتویٰ کیا تھا کہ پورے بر صغیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک ولولہ سا پیدا ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے بتاؤ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ ہم نے اتنی قربانی اس لیے دی تھی کہ آئے دن ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارے جائے، کبھی ہمیں قربانیوں سے محروم کر دیا جائے۔ اس سرزمین پر ہم نے اتنے سال حکومت کی ہے، اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے آج جو مدرسے کے اندر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں آئی بلونگ دا مدرسہ، میں خود ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ RSS جو آزادی کے بعد جو تنظیم جو وجود میں آئی ہے، ان کا تو وجود بھی نہیں تھا۔ تمہارے باپ دادا بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے اس روئے زمین پر جب انگریزوں کے خلاف علماء کرام لڑ رہے تھے، چاہے وہ مولانا شہید اسماعیل ہو یا مولانا احمد رشید گنگوہی ہو۔ جب انہوں نے لڑائی لڑی تو تمہارا وجود نہیں تھا اس ہندوستان کے اندر۔ آج بھی اگر ضرورت پڑے گی اس ہندوستان کو تو سر بکف اگر کوئی نظر آئے گا میدان کے اندر تو وہ یہی علماء کرام نظر آئیں گے میرے دوستو۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمیں طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو یہ غلط فہمی اپنے ذہن کے اندر سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ مسلمان یہ الگ اعلان کہتا ہے اسلام کے اندر بزدلی کفر ہے، بزدلی کفر تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے جو ہم نے آج ہمارے اوپر یہ ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا۔ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ فرعون ہو، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے کا دعویٰ کرتا تھا، جسے بڑا فخر تھا کہ مصر کی سرزمین پر میں حکومت کرتا ہوں، میرے پاس سونے ہے، میرے پاس دنیا کی ہر طاقت ہے، میں نے ہر چیز پہ قبضہ کر رکھا ہے، جو انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، جس نے اس دنیا کے اندر فرض جنت تک بنا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، ایک چھوٹی سی قوم بنی اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اصل طاقت، سپر پاور طاقت اس وقت ایمان کی طاقت تھی جو آج ہم کھو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نمرود نے جب آگ میں ڈالا، صرف آگ میں ہی نہیں ڈالا بلکہ آگ میں ڈالنے کے بعد یہ کہا پلاننگ بنائی گئی، آگ کی تپش اس قدر تھی کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو زمین میں گرا دے۔ یہ سازش کی گئی کہ اس کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، کسی نے کہا جائے کہ جھولے پر لٹکا کر چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ گلیل کے ذریعے ڈال دیا جائے۔ بالآخر نتیجہ اس حد تک پہنچتا ہے ان کو ایک جھولے پر بیٹھا کر جب جھولا عین شباب پر ہوتا ہے، جھولے کی رسی کاٹ دی جاتی ہے، ادھر وہ آگ میں داخل بھی نہیں ہوتے، آگ میں گرتے بھی نہیں ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کا حکم ہو ایک سور پھونکو یہ آگ تہبالا ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، زمین میں مل جائے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں پورے فرشتوں پہ میں نے حکومت کی ہے، اگر آپ کا حکومت ہو تو میں اس آگ کو یوں لوں اور دے مانوں۔ میکائیل آتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم پر اس ظالم بادشاہ کے سامنے اعلان یہ کہتے ہیں مجھے بھیجنے والا کون، تمہیں بھیجنے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے بھیجنے والا ہمیں اللہ کی ذات ہے۔ کہتا آج آگ میں خلیل اللہ ہے، اوپر جلیل اللہ ہے، آج دیکھنا یہ ہے کہ خلیل اللہ اپنے
خلیل اللہ کی مدد جلیل القدر اب جلیل اللہ کیسے کرتا ہے؟ ادھر آگ میں جیسے قدم رکھتے ہیں ایسے فوراً آیت نازل ہو جاتی ہے، فوراً آیت نازل ہو جاتی ہے، آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پہ تو اس قدر ٹھنڈی ہو جا کہ نہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے نہ گرمی لگے، وہ آگ مجھے گلزار بن جاتی ہے۔ ہماری تاریخ ہو رہی ہے، آج کچھ ملک کے اندر کچھ وحشیانہ کچھ درندگی والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے آزاد کرایا ہے۔ وہ اس ملک کی آزادی کی تاریخ سے میں اگر اس ملک کے اندر پٹنہ جیسی سرزمین اور بہار کا ذکر نہ کروں تو آزادی کی تاریخ ادھوری رہے گی، جو کہ آزادی سے پہلے جسے ہم عظیم آباد کے نام سے جانتے تھے، اس کی تاریخ کو آج بدل دیا گیا، اس کی تاریخ کو آج بدلا ہی نہیں گیا بلکہ اس نتیجے تک پہنچا دیا گیا ہے کہ آج ہم نے ساری تاریخ بھلا دی، جس کی وجہ سے لوگ ہم پر قابض ہو چکے ہیں۔ صرف تاریخ کو بھلایا ہی نہیں بلکہ اس عظیم آباد میں خاص عید کے دن اس گاؤں کے اندر صادق پورے چھوٹے سے گاؤں کے اندر حملہ کروایا جاتا ہے، پورے گاؤں کے اندر بلڈوزر چلوا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی علماء نہیں ہارے۔ شاملی کا میدان ہو، بالا کوٹ کی جیب، بالا کوٹ کی پہاڑی ہو، ملک کا کوئی بھی کونا ہو، وہاں پر جا کر ان علماء کرام نے اپنے آپ کو یہ کہا، اگر آج لوگ یہ سازش کرتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے، اگر مسلمانوں کو اس دیش سے نکالا گیا یہ سرزمین اٹھے گی، یہ آسمان گرج اٹھے گا کہ کون تھا جس نے اس سرزمین کو سنوارا تھا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے